बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब चौधरी इकबाल गुजर साहब। चौधरी इकबाल गुजर साहब साबिक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, 8 दफ़ा आप मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और मुशीर रह चुके हैं। गुजरांवाला के अलावा भी पंजाब भर में आपका एक नाम है, आपकी एक पहचान है। इस मरतबा भी PP 68 से आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर उम्मीदवार थे, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी मेहरबानी शाह जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त जो मसाइल हैं आम लोगों को, महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों, गैस के बिलों की वजह से, मौजूदा हुकूमत आपकी पार्टी की आई है, सूबे में भी मरकज़ में भी, क्या समझते हैं किस हद तक अवाम को रिलीफ दिया जा सकेगा? देखें जी, मौजूदा हालात में जो गिवन सर्कमस्टेंसेस है ना, इन्हीं में अगर रिलीफ देना है ना जी, हालात को तो एकदम नहीं बदला जा सकता। तो इंशाल्लाह कोशिश इतनी भरपूर हो रही है। हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा मरीम नवाज साहबा और हमारे वज़ीर आज़म अपना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, बड़े काम करने वाले बंदे हैं। उनसे मेहनती बंदा, मुखालफिन भी मानते हैं कि उनसे मेहनती बंदा पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो उसी पैटर्न के ऊपर हमारी वज़ीर आला मैडम साहबा भी काम कर रही हैं। तो दोनों चाचा जी और भतीजी दोनों लगे हुए हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। रमज़ान पैकेज का आप देख लें, हिसाब किताब, लॉ एंड ऑर्डर देख लें। वैसे जनरली जो दिलचस्पी है उनकी ब्रीफिंग रोज़ ले रही हैं, हर महकमे को बुलाया हुआ होता है और पूरा मॉनिटर कर रही हैं कि पंजाब में हो क्या रहा है, एक्टिवली काम हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि हत्तुल मकदूर जो इन हालात में हो सकता है मैक्सिमम करेंगे दोनों। सूबाई हुकूमत में भी होगा इंशाल्लाह और वफाकी हुकूमत भी होगा। मैं पंजाब की हद तक कह रहा हूँ आपको और पाकिस्तान की हद तक कह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब का, कि दोनों इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि रिलीफ हो। और फिर कहते हैं कि मादी जो है ना वो एक दलील होती है आगे मुस्तकबिल के लिए। जिस बंदे ने मादी में कोई काम किया वो आगे भी कोई कर सकता है। तो जिन हालात में पार्टी बिल्कुल बुरे हालात में थी, तो मैडम मरीम नवाज साहबा ने बड़ा पार्टी को पाँव के ऊपर खड़ा किया है, मेहनत की है और ऑर्गेनाइज़ किया है, दोबारा उनको रीऑर्गेनाइज़ किया है, औरतों को रीऑर्गेनाइज़ किया है, यूथ को रीऑर्गेनाइज़ किया है, जमात को एक्टिवेट किया है और जमात को इलेक्शन के लिए तैयार किया है। इसी तरह जो 11 महीने मिले हैं बड़े ही मुश्किल थे और ख़ास तौर पे जो आपको पता ही है इतनी पार्टियों से मिल के जो हुकूमत बनती है वो हुकूमत में कितने प्रेशर होते हैं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से वो दौर चलाया है और उसमें कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त बागडोर ना संभालते और हिम्मत ना करते और सभी को साथ लेके ना चलते तो शायद मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया होता। तो दिवालिया जब मुल्क हो जाता है आपको पता है फिर क्या हालात हुए। नोटों की बोरी लोग लेके जाते हैं तो प्याज की बोरी आगे से मिलती है। तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एहसान है हमारी जमात का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, मुल्क को संभाला और उस दलदल से निकाला। इसी तरह आगे भी हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि कायद मोहतरम मियाँ शहबाज साहब और बड़े कायद, हमारे कायद मोहतरम, कायद जमहूरियत, कायद पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बड़ी अहलियत वाले बंदे, आपको पता ही है। उन्होंने जब भी मुल्क में आया तो मुल्क में खुशहाली आई है, मुल्क में हालात ठीक हुए हैं, मुल्क में लाडर ठीक हुआ है, मुआशी हालात ठीक हुए हैं, बैरूनी हालात ठीक हुए हैं, अंदरूनी हालात ठीक हुए हैं। उन्होंने मुल्क के लिए काम किया है और वो बंदा मुल्क से इतना सिंसियर है कि अपनी एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ वो मुल्क के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं हर वक्त। तो वो भी पीछे से गाइड कर रहे हैं दोनों को और उनकी गाइडेंस जो हर वक्त जमात को मिल रही है और कायदीन को मिल रही है, वज़ीर आला पंजाब को भी मिल रही है, वज़ीर आज़म को भी मिल रही है, पूरी जमात को मिल रही है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेस्ट जो पॉसिबल है ना वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो सब ये बताइए कि आप ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा रखते हैं, सियासी सिस्टम को समझते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून का जब गुजरांवाला में जलसा हुआ था, कहा जाता है कि वो जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ था, स्टेडियम नहीं भर सका था, साइडों पे कनातें लगाई गई थी। इसी की वजह से समझा जाता है कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का कला समझा जाता था
اس میں شگاف ڈالا اور پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے یہ بات جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے. میں بھی جلسے میں موجود تھا، جی ہم بھی اس میں سارا محنت کر رہے تھے اور میں سارا آنکھوں سے دیکھا ہے جلسہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا جلسہ پچھلے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کی آمد میں ہوا تھا وہ نہیں تھا، لیکن آپ اس کو ناکام جلسہ نہیں کہہ سکتے. مطلب درمیانے درجے کا آپ کہہ سکتے ہیں اور کامیاب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناکام نہیں کہہ سکتے. پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اسٹیڈیم میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو اس کو ناکام جلسہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں نا، فرق تو صاف نظر آ گیا نا کہ جو عوام الناس ہے وہ تھوڑی سی ان کے مزاج میں ایک قسم کا بدلاؤ آیا ہوا ہے، اور نیچے سے جو عام لوگ ہیں وہ ذرا مہنگائی کی وجہ سے کہہ لیں، کسی اور وجہ سے کہہ لیں، تھوڑے سے نا وہ جو 11 مہینے کا ہمارا دور ہے اس میں ناراض ضرور تھے. اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ہم نے الیکشن میں بھی مشاہدہ کیا، جلسے میں بھی مشاہدہ کیا کہ وہ رنگ جو پچھلے جلسے میں تھا جب دفعہ آئے ہیں، تو جب قائد محترم نے، قائد جمہوریت، قائد پاکستان میاں نواز شریف نے اپنا جو ہے ہیلی کاپٹر کو گھمایا نا شہر کے اوپر سے، تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے لوگ جلسے کے اندر تھے باہر اس سے زیادہ تھے. 50% لوگ اندر ہی نہیں آ سکے تھے. بالکل وہ سما نہیں تھا، میں مانتا ہوں، جو سچی بات وہ مان لینی چاہیے، لیکن جلسہ ناکام نہیں تھا. اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. ان حالات میں سمجھتا ہوں اسٹیڈیم میں کوئی اور جماعت جلسہ کرتی شاید آدھا بھی نہ بھرتا. تو ہماری جماعت نے جلسہ وہ بھر لیا تھا، اور اس کو ناکام جلسہ نہیں کہا جا سکتا. تو سب گجرانوالہ شہر کے حوالے سے، اپنے حلقے کے حوالے سے، چونکہ حکومت آپ کی پارٹی کی ہے، کون سے پروجیکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پایا تکمیل تک پہنچنے چاہیے اور کون سے نئے آنے چاہیے؟ نہیں دیکھیں، گجرانوالہ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہمارے قائدین نے کی ہے آپ ذرا موازنہ کر لیں. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بھی کوئی 4.25 سال رہی ہے، سبھی سے آپ موازنہ کر لیں. جو گجرانوالہ میں کام کیا وہ کسی اور جماعت نے، تو آپ بتا دیں کہ یہ انہوں نے کام کیا ہے. ایک اینٹ بھی لگائی ہو تو بتا دیں. جتنے پل بنے ہیں سارے جو ہیں وہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے بنائے ہیں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ پل بنائے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لوہیاں والا جو آپ کا چوک ہے، یہاں پہ 2 گھنٹے ٹریفک رکتی تھی اور پھنسے رہتے تھے لوگ. اب اسٹیٹ آف دی آرٹ پل ہے، لوگ سیالکوٹ والے سیالکوٹ جا رہے ہیں، لاہور والے لاہور جا رہے ہیں، اور جو ہے پنڈی والے پنڈی جا رہے ہیں. اتنی آسانی لوگوں کے لیے پیدا کی ہے. دوسرا پول جو شہر کو کراس کرتا ہے، یہ شہر میں بھی آپ کو پتا ہے کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا، شہر نہیں کراس ہوتا تھا لوگوں سے، اتنا رش ہوتا تھا. اب وہ سڑک کی وجہ سے آپ 5 منٹ میں سارا شہر کراس کر جاتے ہیں. یہ ساری سہولتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ میڈیکل کالج میں یہاں پہ کس نے بنایا ہے؟ یونیورسٹی کس نے شروع کروائی ہے؟ پھر جو یہ جو امن آباد والی روڈ میرے ساتھ ہی بنی ہے، میرے گھر سے آگے سے نکل، جی بالکل، یہ بھی میاں شہباز شریف صاحب نے شروع کرائی تھی. چلو کمپلیٹ اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروا دیا، لیکن وہ شروع انہوں نے کروائی تھی. تو بڑے ہی کام انہوں نے کیے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اتنے کام کا جس طرح ری پے کرنا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں ہے، لوگوں نے کیا نہیں ہے. وہ ری پے کرنا چاہیے تھا. کام کرنے والے اور نہ کرنے والے بندے میں اگر آپ تفریق نہیں کریں گے تو پھر کام کرنے والا بندہ مایوس ہوتا ہے. تو سب یہ چاندہ قلعہ فلائی اوور کے حوالے سے جو نگراں وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی، انہوں نے اس کی منظوری دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بنے گا. اب چونکہ حکومت آپ کی آ گئی ہے اور یہ آپ کے حلقے میں ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں بھی انہوں نے واقعی اعلان کیا تھا اس بات کا، لیکن میرا خیال ہے ہماری حکومت میں اس کو امپلیمنٹ کرے گی. ایسی کوئی بات نہیں، جو اچھا کام کسی نے شروع کیا اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی راستہ نکالیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اپنے حلقے کو ووٹر سپورٹر کو میری گزارش یہی ہے کہ کوئی ناراضگی نوزگی دور کریں، ہم سے راضی ہو جائیں. ہم نے ان کے لیے کوئی برا نہیں کیا. ہمارے علاقے میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سڑکوں کی، گلیوں کی، نالیوں کی، اسکولوں کی، کالجوں کی، اور میں تعریف کروں گا اس بات کی کہ میں تو اس وقت ایم پی تھا اور ہماری حکومت ٹوٹ گئی تھی. صوبائی حکومت تو آپ کو پتہ ہی ہے، صوبائی اسمبلی ختم کر دی گئی تھی، لیکن وفاقی حکومت چل رہی تھی. تو وہاں پہ ہمارے ایم این اے نے، اظہر قیوم دارا نے اور اپنا مدثر قیوم نے، دونوں نے مل کے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرائی. جتنی ڈیولپمنٹ ہمارے حلقے میں ہوئی ہے کہیں بھی نہیں ہوئی. آپ ضلع گجرانوالہ دیکھ لیں اور باقی پاکستان میں دیکھ لیں، جتنی ڈیولپمنٹ ایم این اے اور ایم پی اے کے حلقے میں، ہمارے حلقے میں ہوئی ہے، اتنی کہیں بھی نہیں ہوئی. تو میں تھوڑا سا گلہ ہے مجھے اپنے حلقے والوں سے کہ انہوں نے اس طرح ری پے نہیں کیا.
ری پے کرنا چاہیے تاکہ کام کرنے والے بندے کی حوصلہ افزائی ہو. اس میں ہوا یہ ہے کہ جو بغاوت ہے نا وہ گھر گھر کی کہانی ہے. وہ ماں باپ ہماری طرف ہیں, بچے دوسری طرف چلے گئے ہیں. پھر یہ جو فیصلہ آیا ہے عدت والا, اس کے خلاف بڑا ریئیکٹ ہے, عورتوں میں بڑا ریئیکٹ کیا ہے. وہ عورتیں ساری ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف ڈال گئی ہیں. تو گھر گھر میں بغاوت ضرور تھی, لیکن جو میچور لوگ ہیں, جو بزرگ لوگ ہیں, سمجھدار تھے, انہوں نے سبھی نے ابھی بھی مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے. اور جن لوگوں کو غلط فہمی ہے, انہوں نے دور تو دیکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا کہ 4 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے. بجائے ملک میں کوئی امن قائم کرنے کے افراتفری پھیلائی ہے, بد امنی پھیلائی ہے اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے. ملک کو دیوالیہ کے کنارے کے اوپر پہنچا دیا ہوا تھا, اور ملک کے لیے کوئی کام انہوں نے اچھا اگر کیا ہو تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے. تو اس لیے ان کو ووٹ دینے کا کتوں کا نہیں بنتا تھا. ایسے کوئی غصے میں آ گئے ہیں لوگ, سمجھ نہیں آئی کہ کیا درازگی ہوئی ہے لوگوں کو. تو یہ درازگی ہم آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, اور بہت بہتری انشاءاللہ آئے گی. آپ جلد بہت بہتری دیکھیں گے انشاءاللہ, میں پورا امید ہوں. جی ناظرین, آپ نے چودھری اقبال گجر صاحب سابق صوبائی وزیر, ان کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے موقف کو پیش کیا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.